अगर आप भी अमेरिका का स्टूडेंट वीज़ा लगवाना चाहते हैं और चाहते हैं कि अमेरिका जाकर अपनी पढ़ाई को मुकम्मल करें, अपनी तालीम मुकम्मल करें, लेकिन क्या है कि अब जब से ये हालात कुछ तब्दील हुए हैं 2026 से, हर वीज़े की तरह, हर इमिग्रेशन की तरह F1 पर भी कुछ मुश्किलात हैं। यानी कि अगर आपके पास पैसा भी है, I-20 भी है, आपके पास वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं जो आपको अप्लाई करने के लिए चाहिए, लेकिन क्या होता है कि इंटरव्यू में ये लोग फ़ेल कर देते हैं। तो क्या ऐसा करें? वो क्या टिप्स हैं कि आप इंटरव्यू में फ़ेल ना हों? रहिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार, मैं जिया हूँ। मैं जर्मनी में रहती हूँ और मौजूद हूँ अपने चैनल जर्नी विद जिया पर। उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ भी होंगे खैर-खैरियत से होंगे, कुछ खुर्रम होंगे, तवाना होंगे। आज का वीडियो बड़ा मनपसंद है आपका, अमेरिका जाने का आपका ख्वाब पूरा होने को बहुत करीब है। क्या वो दुश्वारियाँ होती हैं, क्या वो गलतियाँ आप कर बैठते हैं जो इंटरव्यू में फ़ेल हो जाते हैं स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने के फ़ौरन बाद और फिर दिल बर्दाश्त होकर छोड़ देते हैं वो तमाम कोशिशें जो आप कर रहे होते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको वो तमाम आपकी गलतियों की बात भी करेंगे कि वो क्या गलतियाँ जो आपसे होती हैं और वो क्या चीज़ें हैं, वो क्या कुछ वो एतमाद की वो क्या कमी है, वो कॉन्फिडेंस का क्या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, जो वीज़ा ऑफ़िसर जो शीशे के उस तरफ बैठा हुआ है जिसको आप उस चाबुक दस्ती से नहीं देख पाते, जो उसकी साल का तजर्बा है, जो उसकी शाहीन जैसी नज़र आपके अंदर देख रही है, वो आपको बाहर से देखने के साथ-साथ आपको पूरा अंदर से खंगाल रही है। वो उसका साल का तजर्बा है जो वीज़ा ऑफ़िसर है और अमेरिका के जैसी कंट्री का वीज़ा ऑफ़िसर, सोच सकते हैं आप कि वो कितनी कड़ी नज़र रखता है, जो आपका ख़्याल भी नहीं जाता, जिन हरकत और सकनात की तरफ जो आप वहाँ बैठ के कर रहे होते हैं। सबसे पहली चीज़ अपने अंदर कॉन्फिडेंस को डेवलप कीजिए। पहले ही जो गलती आप करते हैं, पहला सवाल उसके ज़हन में जो घूम रहा है, स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने आए अमेरिका जैसी कंट्री का और जहाँ जाना उनको पता है कि साउथ एशियन लोग पैदा होते ही अमेरिका आने के ख्वाब देखने लगते हैं। अभी वो स्कूल जाना शुरू होते हैं कि उनके अम्मा-अब्बा चाह रहे होते हैं कि इनको किसी तरह से अमेरिका सेटल कर दें। जब उनको ये मालूम है कि आपका देरीना ख्वाब है, अमेरिका आना आपके लिए इतनी बड़ी एक खुशी है, तो आप कुछ भी इसके लिए करेंगे और गलत करेंगे और बहुत सारे लोग पकड़े गए, इसीलिए वो धड़ाधड़ फेल करते हैं इंटरव्यू के अंदर। सबसे पहली बात ये कि आपको ये साबित करना होता है कि आप वाक़ई स्टूडेंट हैं। आप वहाँ स्टूडेंट ही बन के जा रहे हैं, आपका और कोई मोटिव नहीं है। पैसा कमाना, तरक्की ये सब भूल जाइए, आपको सिर्फ़ अपनी तालीम पर तवज्जो है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि अमेरिका सुपर पावर है, हर हवाले से। किसी भी हवाले से अगर हम देखते हैं, ताकत की मेराज पर है। यानी अगर हम किसी एक फ़ील्ड को भी ले लें, तो अमेरिका से इस वक़्त ऊपर कोई नहीं। रशिया भी अमेरिका के बाद ही है। सुपर पावर हर लिहाज़ से मिलिट्री, आर्मी, किसी भी हवाले से साइंस, टेक्नोलॉजी, मेडिसिन हर जगह अमेरिका सर-ए-फ़हरिस्त है। तो वहाँ जाने का ख़्वाब और उनका ये गुरूर, देखें दोनों चीज़ें कोई इतनी कंट्रास्ट भी नहीं है। उनका गुरूर बनता है। जब सुपर पावर हैं, तो वो छानबीन करेंगे। वो नहीं चाहते कि ऐसे लोग उनकी कंट्री में आएँ जो उनके लिए परेशानी का सबब बन जाएँ। क्योंकि हमारे लोगों का काम ये होता है कि बस किसी तरह से पहुँच जाएँ सरज़मीन पर, अपने कदम जमा लें, उसके बाद तो फिर बस वारे के न्यारे जो हम करेंगे, करेंगे। तो लिहाज़ा सबसे पहले ये साबित करना है कि आप स्टूडेंट हैं। फिर दूसरी ये चीज़ कि जो आपकी जो यानी जो आपका यानी एक चीज़ होती है कि कैपेबल हैं आप वहाँ पे अपने फाइनेंशियल अपनी तमाम जितने भी आपके एक्सपेंसेस हैं, उनको आप खुद से झेलने के बर्दाश्त करने के अहल हैं। आपके पास इतनी एबिलिटी है कि आप किसी पर जाकर बोझ नहीं बनेंगे, जाकर उनसे सोशल मनी माँगने नहीं बैठ जाएँगे। तो लिहाज़ा ये साबित करना बहुत ज़रूरी है। एक होता है रिक्वायर्ड, आप कहेंगे जी आप तो कहती हैं ना वो बैंक में जो दिखाई जाती है। यहाँ पे ये काफ़ी नहीं है, वो आपकी आँखों में भी देख रहा है कि वो तो आपने किसी भी रिश्तेदार से लेकर थोड़े दिन के लिए डाल दिया, हमारे देशों में ऐसा होता है। आपस की बात है वैसे, कोई ऐसी बात नहीं है। हमें खुद पता है कि बैंक में चाहे अमाउंट हो ना हो, लेकिन कोई रिश्तेदार थोड़ी देर के लिए अमाउंट वहाँ रख देता है, दिखा देते हैं, फिर वापस वो निकाल लेता है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो वहाँ उनके बैंक में रखवाई जाती हैं, जिसको ब्लॉक अकाउंट की रकम कहते हैं। उसके अलावा भी आपके अंदर कितनी सलाहियत है, आपके अंदर कितना कितना आप अपने एक्सपेंसेस को बर्दाश्त करने के अहल हैं, पीछे से कितने हल्के हैं और कितने भारी हैं, ये आपकी बातों से उसने अंदाज़ा लगाना है, आपको ये साबित करना है। ठीक है? आपका मकसद वहाँ जाके उनका पैसा लूटना नहीं है, ये साबित करना है। और फिर तीसरी वो बात जो सबसे ज़्यादा अहम है, जो ये फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा इसका मतलब एक घाव इनको लगा चुके हैं हम लोग, काफ़ी सालों से लगाए चले जा रहे हैं, अब आपको और हमें सबको पता है वो क्या मैं बात करने वाली हूँ। देखिए, खुद ही अपने अंदर झाँकिए और देखिए अपने गिरदोपेश में क्या-क्या हम ऐसा नहीं करते, वो भी ये ढूँढता है। वो क्या है हमारी तीसरी गलती, वो क्या है तीसरी हमारी चोरी, कि हम वहाँ जाकर स्टूडेंट वीज़े पर जितनी देर की पीरियड ड्यूरेशन जितनी होगी, उसी ड्यूरेशन के अंदर हम उसको तालीम को मुकम्मल करके
اور پھر اپنے دیش واپس آ جائیں گے. جی یہ بات کیا ہم ایسا سوچ کے جاتے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس بھی کیا یہ سوچ کے بھیجتے ہیں کہ 2 سال کی پڑھائی ہے بیٹا 2 سال کے بعد تجھے واپس ہی آنا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا نا. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے ساری کشتیاں چلا دیں. امریکہ کا ویزا لگا چاہے وہ 2 سال کے لیے لگا 6 مہینے کے لیے لگا 1.5 سال کے لیے لگا جتنی بھی دیر کے لیے لگا کس بھی دیش کا لگا. ایک امریکہ کی بات نہیں ہو رہی ہے لیکن جب دیش سے نکلتے ہیں تو کشتیاں جلا کے نکلتے ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ اب تو بس گئے ہم تو باہر چلے گئے. تو اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جو لیگل رائٹس نہیں ہوتے ان کو خود سے جب پروڈیوس کیا جاتا ہے تو وہ پھر انلیگل بن جاتا ہے. جب لیگل آپ کوئی چیز نہیں حاصل کر سکتے اور جب انلیگل کرتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ وہ ان کی ہر کنٹری اس بات سے خوفزدہ ہے کہ ان کی معیشت کے لیے وہ چیز بوجھ بن جاتی ہے. اور پھر ایسے انلیگل لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے. سارے کے سارے ساؤتھ ایشین کنٹریز سے بلونگ کرنے والے ہی نکلتے ہیں. اب بات کر لیتے ہیں کہ وہ کون سے سوالات ہیں جو انٹرویو میں بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں جن کی تیاری ہمارے اسٹوڈنٹس نہیں کرتے یا اپنی طرف سے کوئی بھی ٹیڑھا میڑا جواب دے کر یا سمجھتے ہیں کہ اپنی طرف سے بہت اچھا جواب دیا لیکن وہ جو مقصد حاصل کرنا چاہ رہا ہوتا ہے ویزا آفیسر یہ ہمارے اسٹوڈنٹس نہیں سمجھ پاتے. پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے کورس کے لیے اپنی تعلیم کے لیے اپنے کیریئر کے لیے آخر امریکہ کو ہی کیوں چنا؟ یہ جو آپ کا کورس ہے یہ کیا آپ کے ملک میں موجود نہیں یا دنیا کے دوسرے جو دیش ہیں وہاں موجود نہیں؟ وائی امریکہ؟ اس کا جواب آپ کو یہ نہیں دینا ہرگز بھی کہ مجھے امریکہ بہت پسند ہے. مجھے بچپن سے امریکہ جانے کا شوق تھا کیونکہ امریکہ میں ترقی کے مواقع بہت ہیں کیونکہ امریکہ ایک فرسٹ ورلڈ کنٹری ہے. یہ جوابات نہیں دینے. نہ یہ دینا ہے کہ امریکہ ایک بگ پاور ایک سپر پاور ہے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں وہاں جا کے پڑھوں. کچھ میرا نام ہوگا کچھ میرے فیملی میں کچھ میرے خاندان میں دکھانا چاہتا ہوں کہ میں امریکہ گیا ہوں. اس طرح کا کوئی بچگانا جواب ہمارے اسٹوڈنٹس دیتے ہیں کہ میرا یہ شروع سے ڈریم تھا کہ امریکہ جا کے پڑھوں. میرے پیرنٹس کا ڈریم تھا کہ میں امریکہ جا کے پڑھوں. بھیا آپ کو یہاں پہ سائنٹیفکلی ایک سوال کیا جا رہا ہے اس کا سائنٹیفک جواب دیجیے کہ یہ کورس دنیا کی دوسری جگہوں پر بھی موجود ہے تو آپ نے صرف امریکہ ہی کو کیوں چوز کیا؟ اس کا جواب آپ نے بڑی اپنی یعنی اپنے کورس کے حساب سے اپنی جو بھی آپ کی اسٹڈی پروگرام ہے جو آپ کرنے کے لیے جا رہے ہیں اس کے بارے میں جوابات آپ کو وہاں سے ملیں گے. ریسرچ کیجیے اپنے کورس کے اوپر جو آپ کورس اپلائی کرنے لگے ہو جس کے لیے آپ اسٹوڈنٹ ویزا اپلائی کر رہے ہو. اب دوسرا سوال کیا کہ جی کلیئر اکیڈمک پلان آپ کے دماغ میں ہونا چاہیے کیونکہ ویزا آفیسر آپ سے پوچھتا ہے کہ یہ جو کورس آپ کر رہے ہیں جو آپ کی تعلیم ہے یہ دوسری دنیا کی کون کون سی یونیورسٹیز میں موجود ہے یا آپ کے اپنے دیش میں موجود ہے. آپ کو پورا پتا ہونا چاہیے کہ آپ جس تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے امریکہ جا رہے ہیں جس یونیورسٹی کو آپ نے چنا ہے تو یہ سوال ہے اس کا کہ آپ نے اسی یونیورسٹی کو کیوں چنا جو کہ امریکہ کے اندر ہے اور پھر کیا وجوہات ہیں اس کی. کیا دوسری یونیورسٹیز میں کمی ہے جو امریکہ کی اس یونیورسٹی میں موجود ہے؟ کیا وہ چیز ہے؟ کیا وہ ریسرچ زیادہ ہے؟ کیا کچھ ہے؟ آپ کو اس کا پورا علم ہونا چاہیے. تو لہٰذا یونیورسٹی کا یہ جواب کہ میں نے یونیورسٹی کیوں سلیکٹ کی کہ یہ امریکہ کی بہت اچھی یونیورسٹی ہے اس کی رینکنگ بہت اچھی ہے یہ بالکل صحیح جواب نہیں ہے. یہ تو اس کو بھی معلوم ہے کہ رینکنگ بہت اچھی ہے. آپ کو جو جواب دینا ہے وہ یہ دینا ہے کہ آپ کی تعلیم آپ کی ایجوکیشن یعنی کہ جو بھی آپ کا اکیڈمک پلان ہے جو آپ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں جو بھی پروگرام ہے آپ کا جو آپ نے پڑھنا ہے وہ اس یونیورسٹی کے حساب سے اس کی کیا ریسرچ فوکس کیا ہے یعنی یونیورسٹی آپ کی پڑھائی کے متعلق کیا ارادے رکھتی ہے کیا ریسرچ فوکس ہے ان کا. اور سب سے ایک اور اچھی بات کہ انٹرنشپ کی کتنی اپارچونیٹیز اس یونیورسٹی میں موجود ہیں اور اگر موجود ہیں تو یقیناً وہ آپ کے لیے اٹریکشن کا باعث ہے جو کہ دوسری جگہوں پر نہیں ہے. آپ کو یونیورسٹی کے اس کورس کو بہت طریقے سے بڑی تھورلی اندر سے جا کر دیکھنا ہوگا کہ کیا کچھ ایسا ہے جو کہ دوسری جگہوں پر موجود نہیں ہے. کیونکہ آپ بہت زیادہ کڑے سوالات اسی لیے کی جاتے ہیں کہ کیونکہ سختی ہو گئی ہے. کچھ سال پہلے 20 سال پہلے 25 سال پہلے یہ ویزے بڑی آسانی سے لگا کرتے تھے اور بڑی آسانی سے لگ جاتے تھے. لوگ پہنچے ہیں اور لوگوں نے اپنی زندگیاں بنا لی. لیکن ہوا یہی کہ جس ایم کو لے کر لوگ گئے وہ انہوں نے وہاں جا کر وہ گول اپنا اکمپلش نہیں کیا. وہ فوکس ان کا وہاں سے ہٹ گیا. پڑھائی بڑائی چھوڑی بزنس میں لگ گئے چھوٹے موٹے کاموں میں لگ گئے. ان کو سب نظر رہتی ہے وہ سب نظر رکھتے ہیں اور وہ پہلے اتنی سختیاں نہیں تھیں تو لہٰذا نظر انداز کیا جاتا تھا. لوگ ٹکے اور سالوں رہتے رہے. لیکن اب ایسا ہرگز نہیں ہے. اب تو جس کام کے لیے آپ گئے اگر وہ کام آپ نہیں کریں گے ان کے پاس پورا کمپیوٹرائز سسٹم ہے لہٰذا وہ آپ کو بیچ میں بلاتے بھی رہیں گے اور دیکھتے بھی رہیں گے کہ آپ نے کتنی دیر کا آپ کا ویزا ہے کتنا اسٹے ہے اور کہیں آپ کا اسٹے جو ہے آپ کے پاس لیٹر آتے رہیں گے باقاعدہ کہ کتنی اسٹے آپ کا رہ گیا ہے کتنا آپ نے سیمسٹر کر لیا ہے. ہر چیز کی فیڈ بیک ان تک پہنچتی ہے اور پہنچتی رہتی ہے. لہٰذا کوئی بھی چوری کا امکان جو ہے اس وقت موجود نہیں ہے. اور اب بات کرتے ہیں آپ کے فائنینشیل
پروف کی، یعنی کہ آپ جو ایک بینک اسٹیٹمنٹ ان کو دکھاتے ہیں اس پہ بھی وہ کڑی نظر رکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں، بات کرتے ہیں، جیسے کہ میں نے پہلے بھی ویڈیو کے شروع میں آپ کو کہا، اور یہ ایسا ہوتا ہے ہمارے دیشوں میں، ہوتا آیا ہے کہ جب کوئی اپلائی کرنے لگتا ہے تو جو اپنے خاندان کے یا سرکل کے جو امیر لوگ ہوتے ہیں، جو جن کے پاس دولت ہوتی ہے، اگر آپ کے پاس نہیں ہے، بالفرض میں اس کیس کی بات کر رہی ہوں کہ ریسنٹ ٹرانزیکشن، یعنی کہ آپ نے اسے کہا کہ جی آپ کے پیرنٹس نے کہا کہ ہمارا بچہ جا رہا ہے تو آپ ایسا کیجئے کہ اتنی رقم جو ہے وہ اچانک سے بینک میں پہلے کچھ بھی نہیں تھا، چند ہزار پڑے ہوئے تھے، چند لاکھ پڑے ہوئے تھے، اور اچانک سے ایک ٹرانزیکشن آتی ہے جس کی ڈیٹ لکھی ہوئی ہوتی ہے، تو جب ویزا آفیسر کو یہ پتا چلتا ہے کہ آپ بینک اسٹیٹمنٹ دکھا رہے ہیں تو اس ٹرانزیکشن کی ہسٹری بھی اس کو پتا ہوتی ہے کہ یہ کس وقت جمع ہوئی ہے اس بینک کے اندر آ کے، یعنی کہ آپ کے اکاؤنٹ میں پہلے پڑے ہوئے تھے 25,000، اچانک سے آ گیا اس میں 2 کروڑ، تو یہ ایک چونکا دینے والی حقیقت ہوتی ہے۔ ان چیزوں سے اب یہ لوگ بہت آشنا ہو چکے ہیں، اب یہ لوگ بہت سمجھتے ہیں، اب یہ ڈیٹ آپ کی جو ہے کیا ہے، کتنی دیر پہلے یہ ٹرانزیکشن آئی ہے، کتنی دیر پہلے وہ پیسہ جمع ہوئے ہیں۔ ایک بنیادی جو بات ہے جہاں پہ آپ کا دھیان بھی نہیں جا رہا کہ ظاہر ہے امریکہ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں، انٹرویو انگلش میں ہے، آپ اسٹوڈنٹ ویزا اپلائی کر رہے ہیں، تو آپ اپنی انگلش پر دھیان دینے کے لیے سوالات کے جوابات کی رٹیں لگانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بڑی تیزی میں پکڑ لیتے ہیں کہ میمورائز کیا ہوا ہے، بالکل بھی نہیں، اپنی سادہ انگلش جو بھی اسپوکن انگلش ہوتی ہے اس میں بات کریں، کہیں بھی یہ مت سوچیں کہ میری گرامر تو غلط نہیں ہو رہی ہے، کہیں میں نے پریپوزیشنز تو غلط یوز نہیں کر دی ہیں، بھلے آپ غلط پریپوزیشنز یوز کر لیجئے، گرامر غلط یوز کر لیجئے، اس کو آپ کی گرامر نہیں جانچنی ہے، یہاں بیٹھ کر اس نے جو جانچنا ہے، اس نے جو دیکھنا ہے آپ کے اندر، وہ آپ کی بہترین انگلش نہیں، وہ آپ کا کانفیڈنس ہے۔ اور جب ہم یہ ڈھونڈنے لگتے ہیں کہ ہم اپنی باتوں میں اگر یہ سوچنے لگتے ہیں کسی سے بھی بات کرتے ہوئے، خاص کر انٹرویوز کے دوران، چاہے وہ جاب انٹرویو ہو، چاہے وہ ویزا انٹرویو ہو، کسی بھی قسم کے انٹرویو میں جب ہم اپنی زبان کی فنی خرابیوں پر نظر رکھنے لگتے ہیں تو ہمارا کانفیڈنس اسی وقت ہماری آنکھوں سے ختم ہو چکا ہوتا ہے اور ہم بالکل اپنا اس گراف سے نیچے آ چکے ہوتے ہیں جہاں سے کانفیڈنس شروع ہوتا ہے۔ لہٰذا ان تمام باتوں پر دھیان بالکل نہ دیں، وہ سادہ سی انگلش جو آپ کو آتی ہے، یہاں کوئی بھی غلطی ہو رہی ہو وہ کوئی معنی نہیں رکھتی۔ پھر کہہ رہی ہوں کہ گرامر کی کوئی مسٹیک ہو، کوئی یہاں آپ سے کوئی اس طرح کے سوالات وہ پوچھے گا نہیں جس میں آپ کو یہ کوئی بہت کوئی سینٹینسز بنانے ہیں، بہت لمبے جوابات سے پرہیز کیجیے، اوتھینٹک جواب دیجیے جو کہ بہت ہی ایک ڈیفینٹ قسم کا جواب ہوتا ہے جس میں کوئی یہ نہیں ہوتا کہ اگر کا استعمال ذرا کم کیجیے، اور زیادہ تر دھیان اس بات پہ دیجیے کہ کانفیڈنس تو لوز نہیں ہو رہا، انگلش بھلے غلط ہو جائے، کانفیڈنس لوز نہ ہو۔ آج کے اس ڈسکشن میں ہم نے یہ بات جان لی ہے کہ تمام غلطیاں کیوں ہم سے ہوتی ہیں، کہ I-20 بھی ہے، ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہمارا نالج بھی صحیح تھا، ہماری انگلش بھی صحیح تھی، تو پھر انٹرویو ناکامی کس لیے ہوئی، کس لیے نو ہو گیا، کس لیے ریفیوز ہو گئے، تو وہ غلطیاں بہت ہی بیسک اور بہت ہی بنیادی اور بہت ہی مائنر قسم کی غلطیاں ہوتی ہیں جو ہم سے سرزد ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے انٹرویو میں فیل ہو جاتے ہیں۔ آج کے بعد امید کرتی ہوں کہ آپ وہ غلطیاں نہیں کریں گے۔ اس تمام ڈسکشن سے جو بھی آپ کو اور مزید فیوچر کے لیے کوئی سوالات ہیں، کوئی ذہن میں ضرور ہیں، تو ضرور ہم سے کیجیے۔ موجود ہیں ہم ہر پلیٹ فارم پہ آپ کے سوالات کے جوابات دینے کے لیے۔ آپ کے سوالات ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں، اسی لیے ہم دیکھیں فوراً آپ کو جواب دیتے ہیں۔ کوئی ایڈوائس کی ضرورت ہو آپ فوراً ہم سے کیجیے، اور اسی کے ساتھ لیتے ہیں آپ سے اجازت۔ پہلی بار ہمیں دیکھ رہے ہیں تو ہمیں سبسکرائب کیجیے، ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے، اور ہمیشہ سے دیکھتے ہیں تو واقعی ہم آپ کے بہت مشکور ہیں۔ رکھیے اپنا، اپنے گھر والوں کا، اپنے پریوار کا، اپنے دیش کا بہت زیادہ خیال۔ ملتے ہیں آپ سے نئے ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔